السلام علیکم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایسے ہی خیال آیا، ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ جو کمیونیکیشن ہے وہ اس کا ٹیمپو اتنا بڑھ گیا ہے اور انسان کا زندگی کے اندر رویہ اتنا متاثر ہوا ہے، کہاں وہ کبوتروں کے ساتھ پیغام رسانی. ایون میں نے ریسنٹلی ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی جس میں پہلے فوٹوگرافر جو تھے وہ ڈفرینٹ سائٹس پہ جا کے وہ کبوتر کے ساتھ فلم باندھ کے بھیجا کرتے تھے. یہ بھی ایک بات پرانی ہو گئی. یا ایک حمزہ یوسف نے جو امریکن مسلم ہے، اس نے ایک دفعہ ایک لیکچر میں کہا تھا کہ یہ جو موبائل کا ہے سلسلہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، شاید انہوں نے کوئی کوٹ کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو رب الدار ہے، یعنی گھر کا جو مالک ہے، وہ گھر سے دور ہوگا لیکن گھر سے اس کا کنیکشن رہے گا یا تعلق رہے گا. اور پھر وہ بھی دور دیکھا جب ہم خط لکھا کرتے تھے اور خطوں کے ذریعے سے دل کی بڑھاس نکالنی ہوتی تھی. پھر موبائل فونز آ کے ڈائریکٹ بات ہونا شروع ہو گئی. بوتھ سے پھر بوتھ کا وقت زمانہ ہے، وہ ڈائلنگ فون تھے. پھر موبائل فون کی جو ہے وہ ہوگی. اب میں یہ سب اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ بندہ سوچتا ہے کہ شاید آواز ہی کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو پیغام دے سکتے ہیں، لیکن کل اتفاق یہ ہوا کہ ایک لڑکی کو میں نے میسیج ریکارڈ کرتے ہوئے دیکھا جو بول نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی، تو وہ اشاروں کے ساتھ اپنی جو ہے نا وہ ریکارڈنگ کر کے اپنے گھر والوں کو بھیج رہی تھی. تو آئی واز ویری مچ فیسینیٹیڈ. تو میں نے پھر اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی میرے 2 بھائی ہیں، وہ بھی نہیں بولتے، تو ہم لوگ جو ہے اسی طرح جو ہے نا آپس میں پیغام رسانی کرتے ہیں. تو اٹ واز ویری لولی ایکسپیرئنس. کتنا اچھا لگتا ہے جب لوگوں کو زبان ملتی ہے، لوگوں کی کمیونیکیشن بڑھتی ہے. بولتے رہنا چاہیے، آپس میں کمیونیکیٹ کرتے رہنا چاہیے. اس سے دلوں کے غبار دور ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے. لیکن اس سارے کے پیچھے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے وکیبلری میں وہ الفاظ ہونے چاہیے. آپ کا مطالعہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. آپ کے اندر وہ جو صلاحیت ہوتی ہے نا خوشبو کو محسوس کرنا اور خوشبو کو پھیلانا، وہ آپ کے اندر ایک صلاحیت ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ کسی سے بات کریں یا کسی سے کمیونیکیٹ کریں تو وہ دلوں پہ جا کے لگے، جو دل میں بات جو ہے وہ اترے. یہ ڈھنگ سیکھنا چاہیے. حسن گفتگو جو ہوتا ہے، میں کل ہی ایک ڈائٹ کے اوپر، بلکہ رات کے میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، تو اس نے کہا خوش خوراکی یہ نہیں ہوتی کہ آپ مہنگی مہنگی چیزیں اور بڑی بڑی چیزیں کھائیں، بلکہ خوش خوراکی یہ ہوتی ہے کہ کس وقت کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. یہ خوش خوراکی. اسی طرح حسن گفتگو یہی ہے کہ آپ کون سی وکیبلری استعمال کرتے ہیں، کس ڈھنگ سے بات کرتے ہیں، کس احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ جو دوسرے کے دل کو تکلیف نہ دے، دوسرے کے دل کو لبھائے، دوسروں کو انکریج کرے، موٹیویٹ کرے. یہی حسن گفتگو ہوتا ہے. حسن گفتگو کے لیے مطالعہ ضروری ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، دوسروں کی محفلوں میں بیٹھنا ضروری ہے، دوسروں کو سننا بہت ضروری ہوتا ہے. اور حسن گفتگو کے لیے انسان کے اندر سننے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ سنے پھر ایکسپریس کرے. باقی انسانیت کے اندر جتنے بھی میسیجز ہیں، مذاہب ہیں، لوگ ہیں، چاہے وہ جتنی بھی دنیا میں انسانیت آ جائے، بیسک اور قاعدہ تو ایک ہی ہے. اور میں نے چونکہ وہ منظر دیکھا تھا تو اس وجہ سے میں نے سوچا میں آپ سے کچھ بات شیئر کروں. کمیونیکیشن جو ہے وہ
جب دلوں میں نہیں ہوتی، ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح، اگر جب کمیونیکیشن لوگوں میں مفقود ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، مسدود ہو جاتی ہے، تو پھر پریشانیاں ہر طرف شروع ہو جاتی ہیں، حق جو ہے وہ چھپنا شروع ہو جاتا ہے، جھوٹ جو ہے وہ زیادہ پریویل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کو کھلے دل کا، کھلی نظر کا، کھلی سوچ کا، کھلے ہاتھ کا، کھلے دماغ کا ہونا چاہیے، اور شاید یہی زندگی کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لسٹ آف ٹریٹس ہے جو انسان کی شخصیت کو بناتی ہے۔ میں نے شاید بہت پہلے بھی ایک اس میں لکھا تھا، ایک ویڈیو میں نے شیئر بھی کیا ہے کہ میں نے جب شروع میں لڑک پن میں نے اپنی ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی، جس میں لوگوں کے پاس جاتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا کہ بتائیں آپ نے میرے اندر کیا نقص دیکھا ہے، یا کیا مجھے کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوتا ہے، یا کس طرح بناؤں۔ تو وہ جو چیزیں ہیں وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ تو میں نے انشاءاللہ نام لکھ رکھے ہیں، میں نے جن لوگوں سے سیکھا ہے، چاہے وہ بڑے یا چھوٹے، تو ان کے لیے تو دعا رہتی ہے، ہر روز دعا کرتے ہیں، اور کوشش یہ رہے گی کہ ان کا ایک فارمل شکریہ بھی ادا کر دیا جائے تھرو ویڈیو میسیج، جس طرح میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ بہت چھوٹی سی ہے، ہم روز ایکسیڈنٹس دیکھتے ہیں، لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں، ابھی یہ کرونا کھیلا جا رہا ہے پوری دنیا میں، تو اگر انسان دیکھے تو اس کی زندگی کتنی ساری ہے۔ تو بات اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا کہ لاکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، لا پریت اجے محمد تے جگ اجرے کہانی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔